السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی میں اللہ سے محبت کی وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے؟ اور کیا کوئی انسان یہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی رضا سے متعلق 7 اہم نشانیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آخر تک ضرور رہیے گا کیونکہ آخری نشانی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اللہ سے محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ زندگی کو بدل دینے والی حقیقت ہے۔ پہلی نشانی، اللہ کی اطاعت کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 31 کا مفہوم ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے، اللہ سے محبت صرف جذبات کا نام نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی پیروی کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم کامل نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص غلطی کے بعد اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ دوسری نشانی، اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک مومن کے لیے اللہ کا ذکر صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان پریشان ہو، جب اسے کوئی سمجھنے والا نہ ملے، جب دل میں خوف ہو تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مشکل وقت میں میرا دل سب سے پہلے اپنے رب کی طرف جاتا ہے؟ تیسری نشانی، نماز کی اہمیت محسوس ہونا۔ نماز مومن اور اس کے رب کے درمیان ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا بار بار حکم دیا۔ اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ ہاں، کبھی کمزوری ہو سکتی ہے، کبھی انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا دل میں نماز کی قدر ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو اسے افسوس ہو اور وہ نماز کی دوبارہ پابندی کی کوشش کرے۔ یہی کوشش انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ چوتھی نشانی، گناہ کے بعد دل کا بے چین ہونا۔ انسان فرشتہ نہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مومن کی خوبصورتی یہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہوتا، وہ شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہ سوچیں کہ اب تو میں اللہ کے قابل ہی نہیں رہا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف واپس آئیں کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ سے محبت صرف عبادت تک محدود نہیں، اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ نرمی، کسی کو تکلیف نہ دینا، ضرورت مند کی مدد کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بہت عبادت کرے لیکن لوگوں کو مسلسل تکلیف پہنچائے، ان کے حقوق پامال کرے اور اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش نہ کرے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ سے محبت انسان کے اخلاق میں بھی نظر آنی چاہیے۔ چھٹی نشانی، قرآن سے تعلق۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اگر کوئی شخص اپنے رب کو جاننا اور اس کے قریب ہونا چاہتا ہے تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا انتہائی اہم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ کئی پارے پڑھیں، چھوٹی شروعات کریں، روزانہ چند آیتیں پڑھیں، ان کا ترجمہ سمجھیں اور پھر خود سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے ذریعے کیا سکھا رہا ہے؟ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ ساتویں نشانی، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم سب کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا فوراً قبول ہو، ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ سے محبت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے، یا اللہ میں اپنی خواہش چاہتا ہوں لیکن میں تیری رضا کو اپنی خواہش سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ کبھی ہمیں کسی چیز کا نہ ملنا برا لگتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے۔ اس لیے مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ان چند نشانیوں کی بنیاد پر کوئی شخص یقین سے اعلان کر دے اللہ مجھ سے ضرور راضی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں اور اعمال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ ان میں سے کچھ نشانیاں موجود نہیں تو مایوس مت ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو واپس اللہ کی طرف آنے کی یاد دہانی ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، نماز کی پابندی کی کوشش کریں، روزانہ قرآن پاک کی چند آیات سمجھ کر پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے دور جانے کی بجائے اللہ کی طرف واپس آئیں، کیونکہ اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ شاید آپ کے دل میں بہت سے سوال ہوں، شاید آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہوں، شاید آپ نے بہت سی دعائیں کی ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ کو پکارنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اس سے مانگتے رہیں، اس کی رحمت سے امید رکھیں اور اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ اس کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنی رضا اور اپنی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جسے آج اللہ کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔